پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد G10 سے بنانے والی چینی کمپنی کے شیئرز میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ رفال طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی جو ان کے شیئرز میں کمی دیکھی گئی۔ فرانسیسی کمپنی کو یہ نقصان اس وقت اٹھانا پڑا جب تاریخ میں پہلی بار اس کے 3 رفال پاک فوج کے ہاتھوں تباہ کرنے کی خبر عالمی میڈیا کی زینت بنی۔ 7 مئی کو بلومبرگ نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ بات واضح کر دی تھی، بہت کوشش کی اس کو چھپانے کی بھارت نے، لیکن اب یہ بات زبان زد عام ہے۔ سو اے مارشل صاحب، امبیرسمنٹ بھی ہے، بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دے may retaliate again، سو کتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے اس وقت ہمیں؟ دیکھیے جی، وی شوڈ ناٹ لوور آر گارڈس ڈیفینیٹلی، کیونکہ دیکھیے جتنی ان کو پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ہے، جتنی ان کی افواج ڈی مورلائز ہوئی ہیں، اور جس طرح سے ان کی اپوزیشن اور میڈیا اب ان کو کویسچن کرنے لگ گیا ہے، تو ابھی تو وہ شاک کی سٹیٹ میں ہیں۔ اب جب وہ اس سے آہستہ آہستہ ریکور کریں گے تو they can think of another misadventure. They can. We should not take them for granted. کیونکہ دیکھیے ان کے لیے سب سے بڑا جو فارن پالیسی کا ان کے لیے جو ایک ڈائلیما ہوگا وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پہلی بار وہ لے کے گئے UN سیکیورٹی کونسل میں 1948 کے بعد، کیونکہ اس وقت بھی ان کو ہمارے جو مجاہدین تھے وہ انہوں نے جا کے آلموسٹ یعنی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو دے ور اباؤٹ ٹو کیپچر سری نگر، تو بھاگے ہوئے چلے گئے نہرو صاحب۔ پھر اس کے بعد اتنے سال کشمیر کے اوپر 2 جنگیں بھی ہوئیں اور پھر بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اس کے بعد شملہ معاہدہ میں انہوں نے کہا کہ جی اب یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، اور اس وقت سے لے کے اب تک وہ کسی کی میڈیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ایون اگر آپ کو یاد ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں انہوں نے آفر کی تھی کہ میں میڈیٹ کرتا ہوں، لیکن بھارت نے شدید ریٹیلیٹ کیا، لیکن اب تو نے سنتاس توڑا، ہم کہتے تھے ہم نے شملہ ختم کر دیا، تو اب تو نہیں ہو سکتا، بہت ایروگنس۔ اور اب تو بلکہ وہ جب انہوں نے یہ 370 اپنی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل کو وہ ریووک کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، یعنی انٹرنیشنل سے بائی لیٹرل اور بائی لیٹرل سے انٹرنل پہ آ گئے، تو وہ اس چیز کو اتنی آسانی سے جو ہے نا ابزارب نہیں کریں گے۔ وی آر ریڈی الحمدللہ، اور لیکن ہمیں وی شوڈ گیو اے چانس ٹو پیس، جو کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی کا حصہ ہے۔ ہم تو دیکھیے ان کو عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کیجئے، ٹھیک ہے، composite dialogue should include all core issues. Yes. And core issue flash point is کشمیر، اس کے بعد دہشت گردی جو بھارت پاکستان میں کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت ہے، وہ تو صرف نعرے لگا رہے ہیں نا، ہمارے پاس تو پروف ہے۔ کلبھوشن یادیو ہمارے پاس سب سے بڑا لیونگ ایگزامپل ہے بلوچستان میں ان کی انوالومنٹ کی۔ انڈیڈ سو بریگیڈیئر صاحب، یہ ایک نادر موقع ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ماضی میں بھی نکل جاتا ہے بھارت، کیا اس دفعہ وی شوڈ پش کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں، انڈیا نے خود بخود کشمیر کو جو تھوڑا سا ڈورمنٹ ہوا تھا اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا، اینڈ دا وے وی دو نیوکلیر پاور کی لڑائی ہو رہی ہے، the world has now realized، جو پاکستان ہمیشہ کہتا تھا کہ کشمیر از a nuclear flash point، now it is almost proven، and that is why ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں I am ready to help and negotiate between Pakistan and India، because the world has realized کہ یہ region is very volatile، اور جس طریقے سے انڈیا جو immaturely behave کر رہا ہے، they are not realizing that they are also nuclear state، and 2 nuclear states should never fight، because you never know the conventional wars dynamics where it ends and then what happens to this region، and then اس کے فالو جو ہیں وہ کہاں جا کے globally affect ہے۔ اس لیے اب وہ ریلائز کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک تو اب یہ آپ کا شملہ معاہدہ جس طرح وہ بھی تقریباً ڈورمنٹ ہو گیا، اور اب یہ یونائٹڈ نیشن کا جو ایک پہلے سے قرارداد ہے کہ کشمیری ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اب اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس کو دنیا کو ریزالو کرنا پڑے گا، ورنہ ادروائز دس ریمین ویری والیٹائل ایشو، اینڈ یہاں پر خطرہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ سو اے مارشل صاحب، امبیرسمنٹ بھی ہے، بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دے may retaliate again،
کتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے اس وقت ہمیں؟ دیکھیے جی وی شوڈ ناٹ لوور آر گارڈس ڈیفینیٹلی، کیونکہ دیکھیے جتنی ان کو پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ہے، جتنی ان کی افواج ڈی مورلائز ہوئی ہیں، اور جس طرح سے ان کی اپوزیشن اور میڈیا اب ان کو کویسچن کرنے لگ گیا ہے، تو ابھی تو وہ شاک کی سٹیٹ میں ہیں. اب جب وہ اس سے آہستہ آہستہ ریکور کریں گے تو they can think of another misadventure. They can. We should not take them for granted. کیونکہ دیکھیے ان کے لیے سب سے بڑا جو فارن پالیسی کا ان کے لیے جو ایک ڈائلیما ہوگا وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پہلی بار وہ لے کے گئے UN سیکیورٹی کونسل میں 1948 کے بعد، کیونکہ اس وقت بھی ان کو ہمارے جو مجاہدین تھے وہ انہوں نے جا کے آلموسٹ یعنی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو دے ور اباؤٹ ٹو کیپچر سری نگر، تو بھاگے ہوئے چلے گئے نہرو صاحب. پھر اس کے بعد اتنے سال کشمیر کے اوپر 2 جنگیں بھی ہوئیں اور پھر بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اس کے بعد شملہ معاہدہ میں انہوں نے کہا کہ جی اب یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، اور اس وقت سے لے کے اب تک وہ کسی کی میڈیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ایون اگر آپ کو یاد ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں انہوں نے آفر کی تھی کہ میں میڈیٹ کرتا ہوں، لیکن بھارت نے شدید ریٹیلیٹ کیا. لیکن اب تو نے سنتاس توڑا، ہم کہتے ہیں ہم نے شملہ ختم کر دیا، تو اب تو نہیں ہو سکتا. بہت ایروگینس. اور اب تو بلکہ وہ جب انہوں نے یہ 370 اپنی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل کو وہ ریووک کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، یعنی انٹرنیشنل سے بائی لیٹرل اور بائی لیٹرل سے انٹرنل پہ آ گئے. تو وہ اس چیز کو اتنی آسانی سے جو ہے نا ابزارب نہیں کریں گے. وی آر ریڈی الحمدللہ، اور لیکن ہمیں وی شوڈ گیو اے چانس ٹو پیس، جو کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی کا حصہ ہے. ہم تو دیکھیے ان کو عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کیجئے. ٹھیک ہے. Composite dialogue should include all core issues. Yes. And core issue flash point is Kashmir. کشمیر، اس کے بعد دہشت گردی جو بھارت پاکستان میں کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت ہے. وہ تو صرف نعرے لگا رہے ہیں نا، ہمارے پاس تو پروف ہے. کلبھوشن یادیو ہمارے پاس سب سے بڑا لیونگ ایگزامپل ہے بلوچستان میں ان کی انوالومنٹ کی. انڈیڈ. سو بریگیڈیئر صاحب، یہ ایک نادر موقع ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ماضی میں بھی نکل جاتا ہے بھارت. کیا اس دفعہ وی شوڈ پش کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں انڈیا نے خود بخود کشمیر کو جو تھوڑا سا ڈورمنٹ ہوا تھا اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا. اینڈ دا وے وی دو نیوکلیر پاور کی لڑائی ہو رہی ہے، the world has now realized، جو پاکستان ہمیشہ کہتا تھا کہ کشمیر از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ، now it is almost proven. And that is why ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں I am ready to help and negotiate between Pakistan and India. Because the world has realized کہ یہ region is very volatile، اور جس طریقے سے انڈیا جو immaturely behave کر رہا ہے، they are not realizing that they are also nuclear state, and two nuclear states should never fight, because you never know the conventional wars dynamics where it ends and then what happens to this region, and then اس کے فالو جو ہیں وہ کہاں جا کے globally affect ہے. اس لیے اب وہ ریلائز کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک تو اب یہ آپ کا شملہ معاہدہ جس طرح وہ بھی تقریباً ڈورمنٹ ہو گیا، اور اب یہ یونائٹڈ نیشن کا جو ایک پہلے سے قرارداد ہے کہ کشمیر ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اب اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس کو دنیا کو ریزالو کرنا پڑے گا، ورنہ ادروائز دس ریمین ویری وائلٹائل ایشو، اینڈ یہاں پر خطرہ ہمیشہ چلتا رہے گا.